أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرا، کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ فأخذتکم الصاعقہ، بس آ پکڑا تمہیں ایک کڑکے نے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھنے والے تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا تم پر ایک بادل کے ٹکڑے کے ذریعے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، اتارا، علیکم، تم پر، المن، ترنجبین، والسلوى، اور بٹیرے، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا، کھاؤ، فَكُلُوا، بس کھاؤ، منہا، اس بستی سے، حیث شئتم، جو بھی چاہو، رغداً، پیٹ بھر کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو تم دروازے سے جھک کر، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عن قریب ہم تمہیں محسنین میں شامل کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا، بس تبدیل کیا ظالموں نے، یعنی ان لوگوں نے جو جملہ اللہ نے یاد کروایا تھا اس جملے کو انہوں نے تبدیل کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، دوسرے کسی جملے کے ساتھ، فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا ان پر عذاب، ظلموا رجزا، ایک عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، یہ عذاب جو تھا یہ بسبب ان کے حد سے تجاوز کرنے کے تھا، فسق پھیلانے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہاں تک الحمدللہ 6 رکوع مکمل ہوئے۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر لفظ اذ سے کوئی آیت شروع ہو رہی ہو، لفظ اذ، تو اس سے پہلے ایک چیز محذوف ہوتی ہے، حذف ہوتی ہے، وہ ہے اذکروا، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت۔ تو یہاں پہ بھی یہ چیز محذوف ہے کہ یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی قوم سے اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ اس کا پس منظر، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تھے، اور کوہ طور سے جب اللہ کی طرف سے تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم نے کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی کتاب ہے، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تب تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہی ضد ہے کہ تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کوہ طور پر لے چلتا ہوں، وہاں چل کر تم اللہ سے بات کر لینا، ملاقات کر لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ نے ان سے بات کی، ان لوگوں نے بھی اللہ سے بات کی، لیکن اس
سارے واقعے کے باوجود بھی وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کا جواب ان کو مل رہا ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں اس بات پر ان کو جواب مل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ۔ اب انہوں نے بہت بڑا مطالبہ کر لیا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس سے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ تھوڑا جلال آیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے ان کے اصرار پر بھی کیا کیا کہ تجلی کے عکس کو ظاہر فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں اللہ کی تجلی کے عکس کو برداشت نہیں کر سکا تو تم لوگ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے مطالبے کر رہے ہو۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو جو مطالبہ کر رہے تھے انہیں اللہ نے موت دے دی، انہیں اللہ نے موت دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں موت دے دی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں بے ہوش کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میں یہ بستی سے کچھ لوگ لے کر آیا تھا تیرے پاس، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ تجھ سے بات کریں گے، ان کے دل کے اندر تیرا جو ہے وہ ایمان بھی آئے گا، مجھ پر بھی یہ ایمان لائیں گے، تیری بھیجی ہوئی کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن یہاں تو یہ مر گئے ہیں۔ اب میں واپس جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ ہم نے جو بندے بھیجے تھے وہ بندے کہاں چلے گئے، کیا تم نے کوئی سازش کر لی اور سازش کرتے ہوئے تم نے ہمارے بندوں کو مار دیا؟ تو یا اللہ میری دعا ہے اور درخواست ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ فرما۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں دوبارہ زندہ فرمایا، اور زندہ فرما کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر واپس اپنے بستی کی طرف گئے۔ تو ان دو آیاتوں کے اندر اللہ یہی ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ نے پھر ایک کڑکے کو ان پر مسلط کیا، یعنی ایک ایسی خطرناک اللہ نے عذاب ان پر مسلط کیا کہ یہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق یہ مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم مرتے جا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کڑکے کی وجہ سے مرتے جا رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہارے مرنے کے بعد میں نے پھر تمہیں زندہ کیا، اور یہ زندہ اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم اس پر شکر کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں موت دی، ہم نے تجھ پر ایمان نہیں رکھا لیکن اس کے باوجود بھی پھر تو نے موت دے کر دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا، اس پر تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا لیکن تم نے پھر بھی شکر نہیں کیا۔ تو ان دو آیاتوں کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے۔ اگلی آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اس کا پس منظر اور اس کا سیاق و سباق وہ ایک الگ ہے۔ واقعہ یہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیشتر واقعات ذکر فرمائے ہیں، لیکن سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے شروع سے جیسے ہی شروع کیا ہو تو اس کا مطلب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے ایک ہی مرتبہ بتایا ہو، ایسا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اور کوئی واقعہ نہیں ہے جو قرآن میں اللہ نے بالکل ترتیب سے ذکر فرمایا ہو۔ یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ جو چیز واقعے میں پہلے پیش آئی اس کو اللہ نے بعد میں بیان کر دیا، اور جو چیز بعد میں پیش آئی اللہ نے اس کو پہلے بیان کر دیا۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اللہ نے اس قرآن کریم کو میرے اور آپ کے لیے ایک سبق بنایا ہے، ایک نمونہ سمجھنے بنایا ہے کہ ہم اس سے ایک سبق حاصل کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم اس میں جو ہے قصے کہانیاں سنیں اور قصے کہانیاں سن کر ہم اپنے کاموں میں لگ جائیں، نہیں، بلکہ ہم جو بات بھی پڑھیں یا سنیں تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس سے کوئی ہم نے سبق اخذ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سے فرما رہے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ واقعہ ذکر نہیں فرما رہے، بلکہ جو چیز جس وقت ہمیں ضرورت تھی اللہ نے وہ چیز اس وقت قرآن مجید میں ذکر فرما دی ہے۔ اسی کے متعلق ہی یہ بات
جو اللہ آگے ذکر فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کے متعلق ہی ذکر فرمایا، لیکن ترتیب ذکر نہیں فرمائی ہے۔ اب یہاں وہ چیز ذکر فرمائی ہے جو بعد میں پیش آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو درمیان میں ذکر فرما دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا ایک بادل کے ٹکڑے کے ذریعے سے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب کوہ طور سے واپس آ گئے، بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، اس سے بھی اللہ نے ان کو جو ہے نجات عطا فرما دی تھی۔ اور اب یہ لوگ کیونکہ ایک ایسی وادی میں ٹھہرے تھے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس وادی کو کہا جاتا ہے وادی تیش۔ صحرا سینا کے اندر ایک وادی ہے وادی تیش، اس وادی کے اندر یہ لوگ رہے تھے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پورا ہولڈ ہو گیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب ہم مصر سے نکلتے ہیں، اپنے آبائی گاؤں اپنے آبائی علاقے کی طرف جاتے ہیں جو کہ فلسطین شام ہے، ہم اس طرف جا کر دوبارہ اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو آباد کرتے ہیں۔ تو اس پر قوم نے کہا تھا کہ ہم وہاں دوبارہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے جاسوسوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں ایک ایسی قوم آباد ہے، قوم ہمالیکا، ایسی قوم آباد ہے جو قد آور ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب اس چیز سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ اب یہ جانے اور آپ جانے، یہ میری بات پر عمل نہیں کریں، میرا جو بس چلتا ہے وہ صرف میرے بھائی حضرت ہارون پر چلتا ہے، میں حضرت ہارون کو تو کس حد تک منا سکتا ہوں، لیکن اپنی قوم کو، یہ قوم کیونکہ میری بات اب سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ نے پھر سزا کے طور پر فرمایا تھا کہ اب تم لوگ جو ہے، یعنی بنی اسرائیل جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، اللہ نے فرمایا کہ اب تم لوگ 40 سال تک اسی صحرا کے اندر رہو گے، اسی وادی میں رہو گے۔ وہاں کوئی بھی چیز نہیں تھی، بالکل چٹیل میدان تھا۔ تیش کہتے ہیں حیران والی جگہ، حیرانگی، تیش کہا جاتا ہے حیرانگی کو۔ تو کیونکہ وہ بھی بالکل حیران اور سرگرداں گھوم پھر رہے تھے، ادھر ادھر پریشان تھے کہ کریں کیا، نہ پینے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے۔ تو اس پر انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم جو ہے بڑے پریشان ہیں، دھوپ سر پر ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر کوئی سایہ دار چیز مسلط فرمائے اور کچھ کھانے پینے کو دے۔ تو پھر اس پر اللہ نے جو ہے ان کو کیا کیا، بادل کا سایہ ایک عطا فرمایا، اور وہ بادل ایسا تھا کہ جہاں بھی یہ لوگ جاتے تھے اس وادی کے اندر، جدھر بھی جاتے تھے وہ بادل ان پر ہر وقت سایہ کیے رہتا تھا۔ اور ان کو کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پھر من اور سلوہ ان کے لیے نازل فرمائے تھے۔ من کہا جاتا ہے ترنجبین، ایک سفید شکل کی کوئی چیز ہوتی ہے، بڑی لذیذ اور میٹھی ہوتی ہے، ہم نے نہیں کھائی، آپ نے بھی پتہ نہیں شاید کھائی ہو یا نہیں کھائی ہو۔ ترنجبین نامی ایک چیز ہے، وہ چیز اللہ نے ان کو اس صحرا کے اندر عطا فرمائی، اور سلوہ بٹیرے اللہ نے ان کو عطا فرمائے اور کھانے میں بہت لذیذ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ اور پینے کے لیے اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، اور 1-2 چشمے جاری نہیں فرمائے بلکہ 12 چشمے جاری فرمائے، کیونکہ 12 قبیلے کے لوگ تھے، ہر قبیلہ الگ الگ تھا، تو 12 قبیلے کے لیے اللہ نے الگ الگ ان کو پانی کا چشمہ جاری فرما دیا کہ پانی پئیں، یہ کھائیں پئیں، لیکن اس وادی سے 40 سال سے پہلے نکل نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے انکار کیا نا کہ ہم واپس جا کر جہاد نہیں کریں گے اور لڑیں گے نہیں، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور وہاں جا کر لڑائی کرے اس قوم ہمالیکا سے، ہم جو ہے اسی بستی میں رہیں گے، ہم اب تیار نہیں ہیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر۔ یہ اللہ انعامات یاد کروا رہے ہیں قوم بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن تم نے پلٹ کر ہمارے ساتھ کیا کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب تم نے جہاد سے انکار کر دیا تو اس کے باوجود بھی تمہاری التجا پر ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کی شکل میں، ایک بادل کا ٹکڑا ہم نے ہمیشہ تمہارے سر پر رکھا، قائم رکھا، تاکہ وہ تمہارے سروں پر سایہ کرتا رہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من یعنی ترنجبین اور والسلویٰ اور بٹیرے۔ کلوا من طیبات،
تاکہ تم کھاؤ ان پاکیزہ میں سے، جو من اور سلوہ ہیں، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، یہ میں نے تمہارے رزق کے طور پر تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ وما ظلمونا، اور ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں 40 سال یہاں رکھا ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے تمہیں یہاں رکھا ہے، نہیں، بلکہ تم نے خود، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، تم نے خود جہاد سے انکار کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اس لیے ہم نے تمہیں اس وادی میں ٹھہرایا ہے۔ وما ظلمونا، ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں لیکن تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اس آیت کا بھی ایک سیاق و سباق ہے، اس کا بھی جو ہے پس منظر ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے کوچ فرما گئے تھے، چلے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ کیونکہ وہاں اس بستی میں رہ رہے تھے 40 سال کے عرصے میں، ایک ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ ایک ہی چیز بار بار کھائے تو انسان کی کیفیت ہے، ہر انسان کی کیفیت ہے، وہ اکتا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز کو کتنا ٹائم کھائے گا۔ اب من اور سلوہ اللہ تعالیٰ ان کو وافر مقدار میں عطا فرما رہے تھے۔ 40 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، 40 سال کے عرصے میں ایک شخص صرف من اور سلوہ کھائے تو وہ اس کی طبیعت میں اکتاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اکتا گئے کہ ہم اب کتنا یہ کھائیں، اتنے تو ہم نے ترنجبین کھا لیے، اتنے ہم نے بٹیرے کھا لیے، تو اب ہمیں کچھ اور کھانے کا جی کر رہا ہے تو ہم اب کچھ اور کھائیں گے۔ تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری سزا میں ختم کرتا ہوں، اب تم ایک بستی کی طرف جاؤ جو تمہارے قریب ہے بستی، تم اس بستی میں جاؤ، لیکن بستی میں جاتے ہوئے تم نے ایک جملہ کہنا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ تم نے کہنا ہے حطہ۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا ہے، اور سر جھکا کر داخل ہونا ہے، سینہ تان کر داخل نہیں ہونا ہے، حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے بستی کی طرف جانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو جملہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ جملہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے اور سینہ تان کر نہیں بلکہ سر جھکا کر داخل ہونا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس لفظ حطہ کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے لفظ حطہ کا معنی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اللہ سے، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بخش دے، لیکن انہوں نے اس جملے کی بجائے کہنا شروع کر دیا حنطہ، ہا نون تا، حنطہ کہنا شروع کر دیا۔ حنطہ کا معنی ہوتا ہے گندم، اور بعض روایتوں میں آتا ہے حبہ کہنا شروع کر دیا۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، کیونکہ یہ جملے انہوں نے اس لیے کہے بستی میں داخل ہوتے ہوئے کیونکہ یہ لوگ بہت عرصے سے من اور سلوہ ہی کھا رہے تھے، اب انہیں جو ہے گندم کھانے کا دل کر رہا تھا، دانے کھانے کا دل کر رہا تھا کہ ہم اب من اور سلوہ سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز کھائیں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ تم بخشش مانگتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو اور سر جھکا کر داخل ہو، تو انہوں نے سینہ تان کر اس بستی میں داخل ہونا شروع کیا، اور بجائے حطہ کہنے کے حنطہ یا حبہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو ایک عذاب میں داخل فرمایا اور ان پر عذاب مسلط کیا، جس کی وجہ سے پھر یہ فسق و فجور والے لوگ اور اس میں یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرنے کے قابل، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لفظ اذ آیت کے شروع میں آیا ہے، تو اس میں بھی ایک چیز محذوف ہے اور وہ ہے اذکروا، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت اذ قلنا، جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر کھاؤ جو بھی تمہیں کھانے کا دل کر رہا ہے، اور پیٹ بھر کر، رغدن کہتے ہیں رج کر، پیٹ بھر کر کھانا، پیٹ بھر کر رج کر کھاؤ، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل بھی ہو تو سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو، وَقُولُوا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو، حطہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، اس سے کیا ہوگا کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے،
वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अन करीब हम तुम्हें मुहसिनीन में दाखिल फरमा देंगे। लेकिन इन्होंने ये हित्ता नहीं कहा बल्कि इस जुमले को तब्दील कर दिया। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौला, जो बात हमने तुम्हें कही थी कि ये बात कहते हुए तुम बस्ती में दाखिल हो, तुमने जुल्म करते हुए इस बात को, इस जुमले को तब्दील कर दिया। गैरल्लज़ी क़ील लहुम, यानी किसी दूसरे जुमले की तरफ तुम रागिब हो गए और वो जुमला तुमने कहना शुरू कर दिया। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़ा, फिर हमने मिनस समा, आसमान अज़ाब नाजिल फरमा दिया। बिमा कानू यफ़सुकून, और ये जो हमने तुम पर आसमान से अज़ाब नाजिल फरमाए, ये हमने अपनी मर्ज़ी से नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि ये तुम्हारे अपने किए धरे की वजह से ही नाजिल फरमाया, क्योंकि तुम हद से तजावुज़ कर रहे थे। तुम्हें जो हद बताई गई कि इस हद में ही रहकर तुमने काम करना है, इस हद में रहते हुए तुमने इस बस्ती में दाखिल होना है, तुमने उस हद को पसे पुश डाला और अल्लाह की नहीं सुनी, इस हद से आगे तजावुज़ कर गए, तो इसलिए मैंने तुम पर आसमान से अज़ाब मुसल्लत कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 6 रुकू हमारे जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में फिर 7वां रुकू और 7वें रुकू का दर्स करेंगे। अल्लाह हम सबको समझ कर और अमल करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। देखें, ये जो आयात हैं ये हैं तो बनी इसराइल के मुतालिक, लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं और आप भी कर रहे हैं। आज हम अगर देखें बाहर ये महंगाई का तूफ़ान और इसी तरह से बाहर के माहौल के अंदर रहते हुए अजीब अजीब सी सूरत हाल का देखना, फहश और लहव लाभ, ये सारी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम खुद हद से तजावुज़ कर चुके हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को हम छोड़ चुके हैं। हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को छोड़ेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़ेंगे, तो फिर हम पर इस तरह के अज़ाबात तो आने हैं। अब हम ये कहें कि हम पर क्यों जो है वो महंगाई का अज़ाब आ रहा है और क्यों हमारे बच्चियाँ और बच्चे जो है फौश कामों में मुब्तला हो रहे हैं, सबब यही है कि हमने अपने रसूल को नाराज़ कर दिया, हमने अपने रब को नाराज़ कर दिया है। अल्लाह हम सबको जो है नेक के काम करने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हुए उनकी सुन्नत पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।